آج ایک طوفان بدتمیزی پر بہت سارے لوگ اترے ہوتے ہیں، وہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح ہم ہیں اس طرح سارے لوگ ہیں۔ نماز مکمل نہیں ہوتی آپ کی بابوں کے بغیر۔ قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بہتر تفسیر وہ ہوتی ہے جو خود قرآن کی دیگر مقام کی آیتیں ہی تفسیر بیان کریں۔ اب جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگوں سے کیا مراد ہے، تو قرآن کہتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صرف انبیاء اگر کہا جاتا تو یہ طبقہ جو ہے پھر بھی شور کرتا رہتا ہے، انبیاء ہی کہا ہے نا۔ ہم تو بابوں کو برا بلا کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قرآن نے فرمایا کہ انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اولیاء اکرام کے اندر سب سے بڑا جو مرتبہ ہے وہ صدیقین کا ہے۔ 4 طبقات بیان کیے گئے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ انبیاء کو ہٹا کر 3 طبقات۔ یہ 3 طبقات کیا بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں ان میں بھی ایک تقسیم ہے۔ ایک وہ ہے جو دوسرے سے زیادہ افضل ہے، اللہ کے ہاں زیادہ مقام مرتبے والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، بے شک۔ انہیں آپ کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں وہ دور چلا گیا جب کرامتیں پائی جاتی تھیں، کیوں اس دور میں کوئی سونا لگا ہوا تھا؟ جو 3 زمانے سب سے بہتر، حضور کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، ان 3 زمانوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد تو سارے دور برابر ہیں، کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ آج وہ اولیاء نہیں پائے جا سکتے جن میں کرامت پائی جاتی ہو؟ حضور نے تو فرمایا کہ 40 ابدال روئے زمین پر پائے جائیں گے ہر زمانے میں، اگر ان میں سے ایک انتقال کر جائے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں مقام کی تخصیص کی گئی ہے کہ وہ جو ابدال پائے جائیں گے ملک کے شام میں پائے جائیں گے۔ اچھا، یہ اگر آپ کو کوئی صاحب نظر نہیں ملتا تو آپ کی بد نصیبی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی صاحب نظر کی نگاہ آپ پر نہیں پڑی، اللہ اللہ، حقیقت یہ ہے۔ صحیح صحیح۔ تلاش تو کرو، ملیں گے کیوں نہیں ملیں گے؟ طلب سے ملتی ہے نا چیز۔ آپ تو انکار کیے بیٹھے ہیں، نہیں آج کے دور میں تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہے؟ بہت سارے ہیں، بے شمار ہیں۔ اللہ کی زمین اللہ کے پسندیدہ لوگوں سے خالی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسے افراد بھی تو ہیں نا معاشرے میں جو بابا جی بن کر، نیک بن کر ڈونگی ہوتے ہیں، فراڈی ہوتے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ پورا خالی کر دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ ان سے مراد لے رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں جو غلط ہیں دونوں فریقین کے نزدیک غلط ہیں، اس پر تو اختلاف ہی نہیں ہے نا۔ جس چیز پر اختلاف ہے بات تو ہم وہاں کریں گے نا۔ ڈونگی ڈونگی ہے، ہم بھی کہتے ہیں، کوئی اور بھی کہے گا۔ بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کی نیچر میں سائنس گھس گئی ہے، وہ نفس کرامت کا انکار کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اچھا، کیا انہوں نے قرآن پاک کے واقعات نہیں پڑھے ہیں؟ کیا انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کا واقعہ نہیں پڑھا کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے کر آ گیا؟ کیا انہوں نے اصحاب کہف کے واقعات نہیں پڑھے کہ 300 سال زندہ ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں، جو حدوث زمانہ ہے کو تکلیف نہیں پہنچا رہا؟ سورج نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا ان کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن جب آپ پڑھیں تو قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے جو ہیں ممتاز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں امتیازی اوصاف عطا فرماتا ہے، خرق عادت کا ظہور ان سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو انکار ہے جو لوگ کرتے ہیں اصل میں کرامت سے انکار کرتے ہیں۔ بخاری مسلم بھری ہوئی ہے کرامتوں سے، صحابہ اکرام کی کرامتوں سے، صحابہ اکرام کے فضائل سے۔ تو آپ لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں نہیں کرامت تو پتہ نہیں کیا چیز ہے جس کا کسی نے اگر اقرار کر لیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ ٹھیک۔ تو بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، جو صاحبان تقوی ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے، والذین هم محسنون، اور یہ وہ لوگ ہیں صاحبان تقوی کہ جو احسان کرنے والے ہیں۔